کو ساکن کبھی بھی نہیں کرنا بلکہ اس کو زبر ہی دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ زبر دینا ہے. یعنی اگر آپ کہتے ہیں عصا کی تو یہ ایک عورت کی لاٹھی، عصا کما تم تو عورتوں کی، عصا کنہ تم سب عورتوں کی لاٹھی، تو عصا یا کیا کہیں گے؟ عصا یا بولے عصا یا زبر یا گا خالی، صرف یا زبر یا کے بعد زبر کی کھینچیں گے بھی نہیں. عصا یا تو آپ عصائی نہیں بولیں گے. کیا نہیں کہیں گے؟ عصائی. عصا یا مجھے ایک مرد یا عورت کی لاٹھی. یہ بھی یاد رہے گی بات. یہ والا جو قاعدہ ہے کہ یا متکلم کہنے لگتا ہے خالی، یا کو زبر پڑھنی ہے، اس کو ساکن نہیں کرنا. یہ بات بھی کلیئر ہو گئی آپ کی، صحیح میں آ گئی انشاءاللہ تعالی. اب جب آپ نے یہ پوائنٹ آپ نے سمجھ لیا تو کچھ ایک دو باتیں جو ہم نے پڑھی، اب دیکھیں یہ پوائنٹ جو ہے پڑھنے کے بعد اب آ جائیں ذرا پوائنٹ نمبر 3 کی طرف، پھر اس کی میں ریڈنگ کروں گا، پھر میں اس کی وضاحت کرتا جاؤں گا آپ کو. تو یہ الحمدللہ بالعالمین بس آخری پوائنٹ بتایا، پوائنٹ نمبر 5، تو آپ کا کلیئر ہو جائے گا یہ سارا. بس ایک پوائنٹ رہ گیا ابھی. پوائنٹ نمبر 3 کی اب میں وضاحت کرتا ہوں. مثال کے طور پر دیکھیں، ابھی تک جب آپ نے مرکب اضافی پڑھا تھا تو اس مرکب اضافی میں آپ نے پڑھا تھا زید کی کتاب. اس کی عربی بنایا تھا عبدالوہاب بھائی؟ کتاب زیدن. اچھا بھائی ام سلمان آپ بتائیں کہ وزیر کا محل، بولے وزیر کا محل عربی بنائیں. قصر کہیں گے نا، قصر پڑھا تو تھا، محل کو قصر کہتے ہیں. وہ الفاظ مانا دہرایا کریں عربی کے مؤلف کے جو ہم نے پڑھے ہیں. تو قصر ہاں وزیری. آپ بولیں وزیر کا گھر ایک گھر ہے بھائی. ہاں ہاں وزیر کا گھر امر کیا وزیر وزیر ہی ہے. ہاں اچانک تمہارا جو ہے نا نیٹ ورک غائب ہو جاتا ہے محسن، شبکہ معافی موجود، صحیح ہے نا. بیت الوزیری، وزیر کا گھر ہو گیا. اب اس کے بعد بولیں مرد کی کتاب، تو کیا کہیں گے؟ کتاب الرجولی. کیا کہیں گے؟ یہ مرکب اضافی تو ہم نے سیکھا تھا. اب اگر آپ کو یہ کہنا ہے مثال کے طور پر کہ زید کی کتاب اور اس کا بیٹا، کیا کہنا ہے؟ اب آپ نے جب کہنا ہے اس کا بیٹا، تو اس کا بیٹا کی عربی بنائیں، جیسے کتابہ بنایا تھا ویسے ہی بنا دیں، ابنہ. تو اب آپ نے اس قسم کے مرکب اضافی کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ضمیر کو لوٹا دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ جب آپ نے یہ کہا زید کی کتاب تو آپ نے کہا کتاب زیدن، زید کی کتاب. اب آگے بولے وا ابنہ، اور کیونکہ ابن کا حمزہ حمزۃ الوصل ہے تو ہم کہیں گے وابنہ. کیا کہیں گے؟ اب اگر آپ نے کہنا ہے زید کی کتاب اور اس کی بیٹی، بولیں کتاب زیدن و بنتہ. کیا کہیں گے؟ اور اس کی بیٹی. تو اس کی کس کی ہے؟ زید کی ہے. زید مرد ہے تو ہو آئے گی. اب میں آپ کو یہ کہتا ہوں مثال کے طور پر کہ عورت کا گھر اور اس کی بیٹی بنا بیت المرأتی. بولیں عورت کا گھر بن گیا، اور اس کی بیٹی کیسے بولیں گے؟ وبنتو. ہاں یہ چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ضمیر جو لوٹتی ہے نا، ضمیر جو لوٹتی ہے تو وہ پروناؤن یا وہ ضمیر کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ دیکھ کر آپ نے لوٹانی ہے. اب جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کا گھر کا تھا نا بیت المرأتی اور اس کی بیٹی، تو یہ اس کی کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اس کی بیٹی کس کی ہے؟ عورت کی ہے. تو عورت کے لیے کون سی ضمیر آتی ہے؟ ہاں ضمیر. اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ضمیر جس کی طرف لوٹ رہی ہو، یہاں کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ عورت کی طرف. تو اس لفظ کو کہتے ہیں جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہو مرجع. کیا کہتے ہیں؟ میم رے جیم عین، اور جیم کو زیر آئے گی، مرجع. مرجع کا مطلب ہوتا ہے لوٹنے کی جگہ. تو یہ بات یاد رکھیں، یہ قاعدہ یوں بیان کیا جاتا ہے عربی میں کہ ضمیر ہمیشہ اپنے مرجع کے مطابق ہوتی ہے. کیا پڑھا میں نے؟ مطابق ہوتی ہے، یعنی جس کی طرف لوٹ رہی ہے اگر وہ مرد ہے تو مرد کی ضمیر آئے گی، مذکر کی آئے گی، مؤنث ہے تو مؤنث کی آئے گی. اسی طرح واحد ہے تو واحد کی آئے گی، تسنیہ ہے تو تسنیہ کی، دو ہے تو دو کی، جمع ہے تو جمع کی. اب مثال کے طور پر اگر میں آپ کو کہتا ہوں، اب آپ بولیں کہ دو مردوں کا گھر اور ان دونوں کا بیٹا، کیسے بولیں گے؟ دو مردوں کا گھر بیت غلط، کیونکہ رجولانی تو حالت رفعی ہو گیا اور مضاف الیہ حالت جری میں آتا ہے. بیت الرجلین، دو مردوں کا گھر اور ان دونوں کا بیٹا، کیسے بولیں گے؟ ابنہما. یہ ہو گیا. یا پھر آپ بولیں ان دونوں کے بیٹے کہہ دیں، چلے بہت سارے ان دونوں کے بیٹے، تو وہ ابناؤہما. کیا کہیں گے؟ صحیح میں آیا؟ وہ ابناؤہما. تو ہم نے کیا کہا؟ بیت الرجلین، دو مردوں کا گھر، وہ ابناؤہما. تو ہما ضمیر لوٹائی کیونکہ دو مردوں کے بیٹوں کی بات ہو رہی ہے. اب اگر بہت سارے مردوں کا کہنا ہے کہ مردوں کے گھر
اور ان کے بیٹے تو بیت الرجالی بولیں وابناؤہم کیا ہو گیا اور ان سب کے بیٹے. صحیح میں آیا کیسے ضمیریں چینج ہو رہی ہے؟ دیکھیں اب عورت کی صیغوں میں لے لیں. بولے ایک عورت کا گھر اور اس کا بیٹا تو بیت المرأتی بولے و ابنوہا وابنوہا اس کا بیٹا ہو گیا. اب اس کے بعد آئے دو عورتوں کا گھر اور ان دونوں کے بیٹے تو بیت المرأتینی بولیں دو عورتوں کا گھر ہو گیا. صحیح ہے. وابناؤہما اور ان دونوں کے بیٹے وہ ابناؤہما اور ان دونوں کے بیٹے ہو گئے. ہما کیوں آیا؟ کیونکہ دو عورتوں کی بات ہو رہی ہے. اب آپ بولیں بہت ساری عورتوں کا گھر کیسے بولیں گے؟ نسائی بیت النسائی. اب آگے بولیں وہ ابناؤ ہننا وہ ابناؤ ہننا کیا ہو گیا؟ وہ ابناؤ ہننا اور ان سب عورتوں کے بیٹے. تو یہ والا قاعدہ آپ کو سکھایا گیا ہے کہ جب ایک مضاف مضاف الیہ ہے اور اس کے بعد واپس آپ دوسرے لفظ کو ضمیر کی طرف مضاف کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ضمیر کی طرف نسبت دے رہے ہیں. تو وہ جو ضمیر لوٹے گی نا وہ اپنے مرجع اپنے لوٹنے والے جس کی بات ہو رہی ہے اس کے مطابق ہوگی. اس ناؤن کے مطابق ہوگی کہ جس سے اس ضمیر کا تعلق ہے. یہ قاعدہ صحیح میں آ گیا. یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے. اب اس کے علاوہ ایک آخری بات جو ہم نے پڑھی تھی کہ جیسے فی ہی کی گردان پڑھتے ہیں تو صحیح ہے نا. فی ہی اس ایک مرد میں، یہ گردان ہم نے نہیں پڑھی تھی. فی ہی اس ایک مرد میں بولتے ہیں آگے فی ہما ان دو مردوں میں، فی ہم ان سب مردوں میں، کیونکہ اس میں بھی یا ساکن آ رہی ہے تو ہی ہو جائے گا. فی ہا اس ایک عورت میں. اچھا دیکھیں جو اس ایک مرد میں یا اس ایک عورت میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اس کا مطلب اصل میں مرد عورت نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ہے مذکر یا مؤنث، چاہے وہ جاندار چیز ہو چاہے بے جان چیز ہو. یہ سمجھنے کے لیے اس طرح یاد کرنے کا ایک انداز پڑ گیا ہے کہ جی مرد مرد اور عورت عورت کہہ رہے ہوتے، ورنہ در حقیقت مذکر اور مؤنث ہے. چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بچی ہے چاہے وہ بے جان چیز ہے. جیسے گاڑی مؤنث ہے، گاڑی کے لیے بھی یہ ضمیریں لوٹیں گی. اس میں جاندار اور بے جان کا کوئی فرق نہیں ہے ضمیروں میں. جس طرح یہ ضمیریں جاندار کی طرف لوٹ رہی ہیں بے جان چیزوں کی طرف بھی لوٹیں گی. صحیح میں آئی بات. تو فی ہا اس ایک عورت میں. آگے چلیں فی ہما ان دو عورتوں میں، فی ہن ان سب عورتوں میں. اس کے بعد فی کا تم ایک مرد میں، فی کما تم دو مردوں میں، فی کم تم سب مردوں میں. اس کے بعد فی کی تم ایک عورت میں، فی کما تم دو عورتوں میں، فی کننا تم سب عورتوں میں. اس کے بعد اب دیکھیں یہ کیا ہو جاتا ہے؟ فی یا جیسے علیہ تھا یہ کیا بن جاتا ہے؟ فی یا مجھے ایک مرد یا عورت میں، فی نا ہم سب مرد عورتوں میں. اب جب آپ نے یہ پورا سبق پڑھ لیا اب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد میں آپ کو پھر یہ کام لگا رہا ہوں آپ کے ذمے کہ یہ جتنے بھی حرف جر کے ساتھ جو ضمیریں پہلے پارے میں آئی ہیں وہ آپ لوگ تلاش کر کے لے کر آئیں. بہت ضمیریں آپ کو دیکھیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ قرآن یہ آپ نے کیا سبق پڑھ لیا. اس سے آپ کو ترجمہ کرنے میں اتنی آسانی ہوگی. حرف جر کے ساتھ ضمیریں اور اسی طرح اسم کے ساتھ جو مل کر ضمیریں آئی ہیں اور پھر اس کا مرجع بھی تلاش کر کے لے کر آنا ہے آپ کو کہ یہ ضمیر ہی جو آئی ہے تو اس لیے آئی ہے کہ پیچھے اس کی طرف لوٹ رہی ہے. آیت میں ہم آئی ہے تو اس کی طرف لوٹ رہی ہے، ہن آئی ہے تو اس کی طرف. اور اگر سامنے والے کی بات ہو رہی ہے تو وہ جیسے علیکم بھی علیہ کا بھی تو آ سکتی ہے نا، علیکما علیکم علیکن. جس طرح بات ہو رہی ہے ایسے ہو سکتا ہے نا علیکم تم سب پر. تو اس کو آپ نے دیکھ کر لے کر آنا ہے کہ یہ ضمیریں کہاں لوٹ رہی ہیں. اب دیکھیں ان ضمیروں کا استعمال آپ کو کہاں فائدہ دے گا. ابھی آپ سب بیٹھے ہوئے، اگر بالفرض میرے سامنے سب بیٹھے ہوئے مرد ہو تو میں آپ کو کیا کہوں گا؟ ھذا درسکم. کیا کہوں گا؟ یہ تم سب مردوں کا سبق ہے، یعنی تم سب لڑکوں کا سبق. اور اگر میرے سامنے سب خواتین ہوں، اسٹوڈنٹ ہو، فیمیل اسٹوڈنٹس ہوں، تو کیا کہوں گا؟ ھذا درسکن یا بنات. اے لڑکیوں یہ سب تمہارا سبق ہے. اب میں درسکم کبھی بھی نہیں کہوں گا ورنہ غلط بول رہا ہوں. درسکن ھذا درسکن یا بنات. اسی طرح اگر میں پوچھوں گا کیف حالکن، کیا کہوں گا؟ تم سب عورتوں کا کیا حال ہے. اور اگر مرد بیٹھے ہوں تو کیف حالکم. اور اگر دو مرد بیٹھے ہیں تو کیف حالکما. دو عورتیں ہیں تو کما. ایک مرد ایک عورت ہے تو بھی کیف حالکما. ایک عورت ہے تو اسی طرح میں کہوں گا ھذا درسکی. کیا کہوں گا؟ یہ آپ کا سبق ہے. یہ ضمیریں اس موقع پہ آپ کو فائدہ دیں گی بولنے میں. جب آپ سینٹنس بول رہے ہوں گے کس سے بات کر رہے ہیں، کون ہے آپ کے سامنے، کتنے بندے اس کے مطابق. اور اگر لڑکے مرد اور عورت دونوں ہو تو پھر مذکر کی صیغوں کو ترجیح دیتے ہوئے ھذا درسکم ہی میں کہوں گا. اس وقت یہ فائدہ دیتا ہے. صحیح ہے نا بھائی. اب جیسے خواتین کی خواتین سے بات ہو رہی ہے اور وہ بہت ساری ہے تو اسی طریقے سے پھر کننا 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 والا صیغہ ہو. اور اسی طرح اگر میں کہوں ان سب عورتوں کا سبق ہے یہ تو کہوں گا ھذا درسہن. اور اگر ان سب مردوں کا ہے تو ھذا درسہم. اس ایک عورت کا ہے تو ھذا درسھا. اس ایک مرد کا ہے تو ھذا درسہ.
سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو اس طریقے سے آپ کی زبان کے لیے بہت ضروری ہے ضمیریں، ان کو یاد کرنا، ان کے صیغوں کو سمجھنا، تو بالکل آپ پرفیکٹ اہل عرب کی طرح پھر ان شاء اللہ تعالیٰ عربی آپ بول سکتے ہیں اگر ان قواعد کے اندر آپ غور کر لیں۔ تو یہ آج کا سبق ہے، اب ذرا اس کی ریڈنگ کرنا شروع کریں، جہاں وضاحت کی ضرورت ہوگی میں کرتا جاؤں گا، پڑھتے جائیں۔ پوائنٹ نمبر 3 سے اب ہم پڑھیں گے عربی کا معلم، صفحہ نمبر رقم صفحہ 79 پڑھیں۔ ایک اسم کی طرف دو یا زیادہ اسموں کو منسوب کرنا ہو تو ان میں سے پہلے کو تو حسب دستور مضاف الیہ سے پہلے، لیکن دوسرے کو اس کے بعد رکھیں گے۔ دیکھیں پہلے کو تو مضافن کیا لکھا ہوا ہے؟ حسب دستور مضافن الیہ سے پہلے، صحیح ہے، اور دوسرے کو اس کے بعد رکھیں گے، صحیح، اور اس دوسرے اسم کے ساتھ ایک ضمیر لگائیں گے جو مضاف الیہ کی طرف۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک اسم کی طرف دو یا دو سے زیادہ اسموں کو منسوب کرنا ہو یعنی مضاف بنانا ہو، تو ان میں سے جو پہلا والا اسم ہے اس کو مضافن الیہ سے پہلے لائیں گے۔ تو جو پہلا والا اسم ہے وہ ہے کون؟ مضاف۔ تو مضاف پہلے آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو اوپر لکھ دیں جو پہلا والا اسم ہے اس کے بعد لکھ دیں مضاف۔ مضاف کو حسب قاعدہ مضافن الیہ سے پہلے رکھیں گے، تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ تو اوپر مضاف لکھ دیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ پہلے اسم کا مطلب مضاف ہے، تو واقعی مضاف تو عربی میں پہلے ہی آتا ہے مضافن الیہ سے، یہ تو بات کریں۔ اب آگے آ جائیں، لیکن دوسرے کو اس کے بعد رکھیں گے، یعنی دوسرا کون سا اسم جو میں نے بتایا تھا کہ مرد کا گھر اور اس کا بیٹا وابنہ، تو جو ابنو ہے نا یہ تو بعد میں آئے گا نا بھائی، پہلے والے مضافن الیہ کے بعد آئے گا، واو بیچ میں آئے گی، اس کے بعد یہ آئے گا، یہی بات بتا رہے ہیں۔ آپ پڑھیں۔ ہوتی ہے جیسے بیت الوزیری و بستانہ۔ ہاں کیا مطلب ہوا؟ وزیر کا گھر اور اس کا باغ۔ شاباش، دیکھا آپ نے، وبستانہ اس کا باغ اور اس کا باغ۔ اب آگے آئیں، اب دیکھیں یا بیوت الامرائی، کیا کہا؟ بیوت العمراء، یہ دونوں کے دونوں جمع مکسر ہے، بیوت فعول کے وزن پر جمع مکسر، امراء فعلاء کے وزن پر جمع مکسر۔ بیوت الامرائی امیروں کے بہت سارے گھر، امیروں کے۔ و بساتینہم، بساتین کون سے وزن پر ہے؟ بساتین کون سا وزن ہے؟ فعالیل، جو کہ غیر منصرف وزن ہے، و بساتین۔ اب کیونکہ ہم کیوں آئی؟ کیونکہ ہم ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ امراء کی طرف۔ تو اب امراء کے نیچے لکھ دیں لائن ڈال کر، یہ مرجع ہے، کیا ہے؟ مرجع کا لفظ لکھ دیں، آپ کو یاد رہے گا، جو میں نے ایک ٹرم بتائی تھی آپ کو، یہ اس کا مرجع ہے۔ اسی طریقے سے وزیر کے نیچے لکھ دیں، یہ مرجع ہے، بستان ہو کی ہو ضمیر وزیر کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ اس کا مرجع ہے، اس ضمیر کا مرجع یہ مرجع یعنی لوٹنے کی جگہ۔ امیروں کے گھر اور ان کے باغات۔ شاباش، اب یہ ترجمہ ہوگا۔ جس طرح آپ بولنا چاہتے ہیں ویسے ہی لفظ آپ استعمال کریں، اگر آپ واحد بنانا چاہتے ہو واحد بولو، اگر آپ تسنیہ بنانا چاہتے ہو تسنیہ بولو، اگر آپ جمع بنانا چاہتے ہو جمع بولو۔ اب میں آپ کو تسنیہ کی بھی مثالیں دوں، اگر آپ بولتے ہیں کہ مرد کے 2 گھر اور اس کے 2 بیٹے، بولے بنائیں عربی، اب پتہ لگے گا کتنا آپ نے سمجھا ہے اس کو گرامر۔ مرد کے 2 گھر اور اس کے 2 بیٹے، مرد کے 2 گھر، بیٹا 2 گھر بول رہا ہوں میں، ہاں سوچ کے۔ بیتانی رجولی، کون سا قاعدہ چون گئے؟ نہیں بیتینی بھی نہیں بول رہا، یہ نہیں بول رہا، آئے گا تو بیتانی، لیکن ایک چیز میں غلطی کر رہے ہیں، مرد کے 2 گھر۔ جب تثنیہ کا صیغہ مضاف ہوتا ہے تو نون گر جاتی ہے، تو بیتا اور الرجلی، تو اس کو پڑھیں گے بیتر رجولی، بیتر رجولی، بیتر رجولی۔ بولنے میں آپ کو بتا رہا ہوں بیتر رجولی، کیا مرد کے 2 گھر، ورنہ پڑھیں گے تو بیتر رجولی، لیکن الف بھی لکھیں گے بیتانی کی 2 گھر، تو بیتر رجولی ہو گیا، مرد کے 2 گھر، اس کے دونوں بیٹے، بولے ہاں کیوں مضاف الیہ تھوڑی بن رہا ہے بھائی، وہ تو مضاف بن رہا ہے، مضاف تو حالت رفعی میں بھی آتا ہے، نصبی میں بھی آتا ہے، جری میں بھی آتا ہے، مضاف تو ہر حالت میں آ سکتا، وہ مضاف الیہ جو صرف ایک حالت میں آئے گا۔ بھائی مرد تو ایک ہے نا، ہاں مرد تو ایک ہے نا، یہی گڑبڑیں نہیں ہونی چاہیے، سب سوچ کے، جبھی میں نے آپ کو